گفتگو کا موضوع عنوان ہے پیس، ٹالرنس اینڈ جہاد۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا یہ دعویٰ، اپنا یہ تاثر پیش کروں گا کہ اسلام یقیناً امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام دین ہے جو امن کو چاہتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، جس کا مطلب فرما برداری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب امن بھی ہے، آشتی۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، امید ہے کم از کم ملتان میں تو لوگ اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا شعار، یہ ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، میں تمہارے لیے سراپا سلامتی اور امن ہوں، میرے بس میں جو بھی ہوگا میں تمہارے حفاظت کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے کام۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، ہمارے دین میں ہم کو سکھائی گئی ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف مذہب میں ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جو اللہ کے علاوہ کچھ ایسے خداؤں کو پکارتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، تو تم ان کے ان خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت بد زبانی کرو، مت گالی دو ان کو کہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ مبادا کہیں وہ اللہ کے لیے وہی غلیظ زبان استعمال کریں بے جانے بوجھے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑائے، جب مذاق اڑائے تب بھی ڈیسنٹ رہو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ بعض منافق لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور آ کے رائنا کا لفظ بولتے تھے، عین کی زیر کو لمبا کر کے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ جب آپ مجلس میں کسی کی گفتگو سنتے ہیں، ظاہر ہے آج تو لاؤڈ سپیکر ہے، لیکن اتنا ہی مجمع ہو اور کوئی صاحب بات کر رہے ہوں تو اس کا امکان ہوتا ہے نا کہ آپ کو بات نہ پہنچے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی ہے مقرر، پھر فرمائیے۔ انگریزی میں وہ کہتے ہیں میں بیگ یور پارڈن، could you kindly repeat۔ تو عربی میں اس کے لیے رائنا ایک لفظ ہے اور انظرنا ایک اور لفظ ہے۔ تو یہ منافق لوگ مدینہ منورہ میں، مکے کی بات نہیں کر رہا، مکے میں تو مسلمانوں کو کوئی اجتماعی اختیار نہیں تھا، مدینہ منورہ میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل تھا، وہاں لوگ آتے اور وہ رائنا کی زیر کو لمبا کر کے چھیڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا، رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، جو اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے، تاکہ نہ یہ لفظ استعمال ہو اور نہ ہی اس طرح کی شرارت کا کوئی امکان پیدا ہو۔ اور فرمایا واسمعوا، اور دھیان سے سنو تاکہ دوبارہ بات کروانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں کہ یہ جب تم دیکھو یہ لوگ، یہ منافق، دین کے دشمن، یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جب مذاق اڑانا بند کر دیں تو بے شک واپس آ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ قرآن نے کہا۔ سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ ایک مدینے سے باہر ایک ایکسپیڈیشن میں کسی جہاد جنگ کے لیے گئے تھے۔ اس نے منافقین کو خطاب کر کے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے لوٹیں گے تو اس میں عزت والے ان کو کہ جو عزت والے نہیں ہیں، ذلیل ہیں، ان کو نکال دیں گے۔ یہ بات بہت دور تک جاتی تھی۔ اللہ نے جواب میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے،
اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اہل ایمان کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں آپ لوگوں کے ساتھ امن میں رہیں، ڈیسنٹلی رہیں، ان کو کسی قسم کی ان کی جان مال کی آبرو کی کوئی تھریٹ نہ ہو، اور یہ پورے دین کا پیغام ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، مگر بہت ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ انٹالرنٹ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ کچھ دلائل دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اچھے مسلمان ہیں تو ہمیں بڑا سخت ہونا چاہیے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ یا جو دین کے بارے میں بہت سیریس نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ وہ ہونا چاہیے کہ جو سختی درشتی کا رویہ ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ دلائل فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک آیت پیش کی جاتی ہے جو سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور سختی کرنی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں نرمی کی بات کرنے والے؟ اسی طرح سے وہ اس آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو پہلے دیا کہ لڑو ان لوگوں سے کہ جو نہ سچا ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ اللہ کے دین کو اپنا دین بناتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ اس کے حرام کیے ہوئے قوانین کو اختیار کرتے ہیں۔ ان سے لڑو اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں اور چھوٹے بن کے نہ رہیں۔ اسی طرح سے وہ پیش کرتے ہیں اس طرح کی آیات بھی کہ جس میں کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ اور وہ اس طرح کی احادیث کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من را منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی منکر برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکے فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو کنڈیم کرے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فبقلبہ، تو دل میں اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی آیات، اتنی احادیث ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم دوسروں سے کہ جو دین کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں یا جو دین سے باہر ہیں ان کے ساتھ ہمیں سختی کرنی ہے۔ تو آپ بھلا کون ہوتے ہیں کہ آپ امن نرمی کا پیغام پیش کریں اور ہمیں اس پر مائل کریں؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے بیان کی کہ ہمارا دین امن کا دین ہے، اور اس کی میں نے کچھ نمایاں مثالیں بیان کی، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ان لوگوں کی طرف سے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سختی کرنی ہے، ان کی باتوں کا کیا جواب ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر چکا سوال جواب میں، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا، اب میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنا ایک قانون، ایک اصول بیان کیا ہے جس کو بار بار بیان کیا ہے، اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید پڑھنے والا اس کو جانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت کہتا ہے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کیا؟ اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے، کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے، لاغلبن، کہ میں لازماً غالب آؤں گا، میں انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ تو یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر حال میں غالب آئیں گے۔ یہ قرآن میں بیان ہوا، اور اس کے بعد قرآن مجید نے بالکل ابتدا میں، یہ بھی میں نے کل بات بیان کی تھی، اس کو کہا کہ اللہ نے قریش کے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ اللہ نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔
وعصا فرعون الرسول، اور فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، انکار کر دیا، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو پکڑا بڑی سخت پکڑ میں، ہم نے اس کو عذاب دیا۔ یہ بالکل ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ دیکھو جب اللہ کے رسول آ جائیں تو ان کا انکار اللہ تعالیٰ ایک حد سے آگے برداشت نہیں کرتا۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب لازماً آتا ہے۔ یہ قرآن میں اتنی جگہ بیان ہوا ہے کہ میں نے گزارش کی کہ اس کا قرآن کا کوئی پڑھنے والا اس کو جانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کبھی نہیں پڑھا نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط، موسیٰ علیہم السلام، ان 6 رسولوں کا ذکر بار بار آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں سیلاب آیا، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے۔ یو نو وائی؟ اس لیے کہ قریش کے لوگوں پر بھی یہی عذاب آنے والا تھا۔ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس بھی آئے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ قمر، اس میں یہی واقعات بیان ہوئے ذرا اختصار کے ساتھ، اور ان واقعات کے بیان کے بعد آخر میں آیت نمبر 43 میں، سورہ نمبر ہے 54 سورہ قمر، اور اس کی آیت نمبر ہے 43، اللہ تعالیٰ ان قوموں کی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اکفارکم خیر من اولئکم، اے لوگو کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں جو پچھلے تھے؟ ام لہم برات فی الزبر، یا ان کے پاس کہیں صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے، امیونٹی لکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہیں مگر ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، لازماً آئے گا، جیسے پچھلی قوموں پر آیا ایسے ہی ان کے اوپر بھی آئے گا۔ چنانچہ وہ عذاب آیا۔ یار یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یار کدھر آیا؟ کہتے ہیں آیا تھے کوئی نہیں۔ تو کہا کمال ہے یار، اتنی بات قرآن مجید نے بات بیان کی، شیر آیا، شیر آیا، شیر کوئی نہیں آیا۔ آیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کا کفار کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں واحد جنگ ہے کہ جس میں سارے جرنیل مارے گئے، عام سپاہی کوئی ایک بھی نہیں مارا گیا۔ 70 آف دیم، قریش کے چوٹی کے لیڈرز، سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا کہ دیکھو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم نے ان کو قتل کیا ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 17، بلکہ اللہ ہے کہ جس نے ان کو قتل کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر اٹھائے اور شانت الوجوہ کہہ کے ان کے اوپر پھینکے اور وہ طوفان بن گیا۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، وما رمیتا اذ رمیتا، اے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکے جب آپ نے پھینکے وہ کنکر، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے وہ کنکر پھینکے ہیں۔ یہ پہلا عذاب کی پہلی کڑی تھی، پہلا عذاب کا کوڑا تھا کہ جو ان کے اوپر برسا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مہلت دی۔ 2 ہجری کو یہ ہوا، پھر 9 ہجری کو جا کے اعلان ہوا حج کے موقع پر، جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کی زیر کمان حج ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کو لیڈ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اب یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ کا وہ عذاب کے جس کا وعدہ، جس کی دھمکی دی جا رہی تھی، اب وہ آنے والا ہے، اور یہ محترم مہینے گزر جانے کے بعد ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا کہ جو مشرک ہیں اور انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ اے مسلمانوں عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ یہ عذاب آیا، اور یہ عذاب انسٹالمنٹس میں آیا۔
پہلے غزوہ بدر میں آیا اس لیے کہ وہ جو لیڈرز تھے وہ سب سے کٹر کافر تھے، وہ لوگوں کو دین کے قریب آنے سے روکتے تھے، ان کو ختم کیا گیا۔ درمیان میں کچھ 7 سالوں میں بعض نمایاں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے دوچار کیا گیا، اور 9 ہجری کو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آ گیا اور دین آخری حد تک غالب آ گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں جو جہاد بیان ہوا ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آیا، اللہ نے یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ نیچرل کلیمٹیز کو، آسمانی یا زمینی آفتوں کو استعمال کرے، اس مرتبہ چونکہ اس کے پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس نے ان کو یہ شرف دیا کہ وہ اللہ کے وہ ہتھیار بن جائیں جن سے کہ وہ اپنے اور اپنے رسول کے دشمن کو ختم کرے۔ تو یہ عذاب، یہ جہاد اب نہیں آئے گا۔ یہ اصل میں عذاب تھا جو اللہ کے رسولوں کے آنے کے نتیجے میں آتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دوسرا جہاد بھی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے یونیورسلی موجود ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ابھارتے ہوئے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وجہ ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جبکہ کمزور مستضعفین مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، اور تو بھیج خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار، اور تو بھیج خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے نصرت۔ یہ وہ جہاد ہے کہ جو آج بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں زیادتی ہو رہی ہے معصوم، نہتے، کمزور لوگوں پر، ان کی غلطی کے بغیر اگر مسلمانوں کے لیے ممکن ہے تو وہ یہ جہاد کریں گے، مگر وہ والا جہاد کہ جو اللہ کے عذاب کو امپلیمنٹ کر رہا تھا، نافذ کر رہا تھا، وہ نہ ظاہر ہے اب کوئی رسول آئیں گے، اور نہ ہی کسی قوم پر حجت تمام ہوگی، اور نہ ہی اس پر عذاب آئے گا۔ اس لیے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایرا اسپیسیفک، ایک خاص دور کی بات تھی جو آیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، اور اب وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا رسالت پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے اگر آپ پوچھیں گے تو میں سوال جواب میں بتاؤں گا۔ میں صرف ابھی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ ہمارے لیے نہیں تھا تو لکھا ہوا کیوں ہے؟ لکھا ہوا اس لیے ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والی، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ان واقعات کو جانیں اور پڑھیں کہ جن واقعات کے آنے کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو محفوظ کر کے آپ تک پہنچایا۔ آج جو جہاد ہوگا اس کے لیے 3 شرائط ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جہاد مسلمانوں کے حکمرانوں کے زیر کمان ہوگا۔ یہ جہاد کوئی چھوٹا موٹا کوئی مذہبی گروپ ٹولہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی جوش بیان ہے، میں آپ کے اندر ایک جذبات برانگیخت کر دوں اور ہم سب مل کے جا کے ہلہ بول دیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ انتشار ہے، یہ فساد ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ مکے میں 13 برس مسلمان ستائے جا رہے تھے، ایکسٹریم ان کے اوپر پرسیکیوشن، ٹرنی ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود تھے، لیکن ایک پتھر بھی اٹھا کے نہیں پھینکا، صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ کے پاس اقتدار آیا اور آپ اس پوزیشن میں ہوئے کہ آپ اپنے حکم کو سوسائٹی میں نافذ کر سکیں، تو اس موقع پر جہاد کا موقع آیا، اسی موقع پر سزاؤں کا موقع بھی آیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی میں اور آپ کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ یہ اجتماعیت کے لیے ہے کہ وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد سزا کو نافذ کرے۔ تو چنانچہ وہ جہاد کے جو اب قیامت تک کے لیے ہے، اس کی شرط نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان حکمران کے تحت ہوگا۔ آپ کہیں گے تو وہ تو ڈھیلے ہیں، وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ آپ ان کو مائل کریں، آپ ان کو قائل کریں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔
بھائی ایک حکم ہے ہی باپ کے لیے، اور باپ آپ بنے نہیں ہیں، تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، ہر حکم آپ کے لیے تو نہیں ہے. بھائی ایک حکم ہے ہی حکمران کے لیے. آپ زیادہ سے زیادہ باپوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اچھے باپ بنو، لیکن خود تو نہیں آپ بن سکتے. تو یہ اللہ کے دین میں یہ تقسیم ہے. بعض احکام ریلیونٹ ہیں بعض لوگوں سے، وہ سب کے لیے ہے ہی نہیں. تو آپ حکمران یا تو بن جائیں، یا نہیں بن سکتے تو حکمرانوں کو تلقین کریں، لیکن اپنے آپے سے، اپنی لمٹ سے آپ باہر نہ ہوں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط قرآن نے یہ بیان کی کہ اگر آپ کو ایسا جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ریکوزٹ مناسب ملٹری سٹرنگتھ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے کہ ایسی کی تیسی امریکہ کی دیکھی جائے گی، تو وہ آئیں گے اور آپ کو فارغ کر کے چلے جائیں گے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ سورہ انفال میں. بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ 1000 ہیں اور تم 100 ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لڑ پڑو. لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، لیکن جو نئے لوگ آئے یدخلون فی دین اللہ افواجا کے اس بیان کے تحت بڑی تعداد میں، تو مسلمانوں میں کچھ ایمان اور اپنے کردار میں وہ پختگی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے لیے معاملے کو تخفیف، میں کچھ کم کر رہا ہوں، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم 1000 ہو تو 2000 سے لڑ پڑو. اب ریشو 1:2 ہے. ظاہر ہے کہ ہم صحابہ کرام سے تو زیادہ مضبوط کردار اور ایمان میں نہیں ہو سکتے، اس لیے یہی پروپورشن ہے کہ اگر ہماری ملٹری سٹرنگتھ دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی ہے تو تب جا کے یہ جہاد جو ہے یہ مسلمان حکمران اس کا اعلان کرے گا، اس کے لیے ضروری ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو وجہ بنے گی وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ پرسیکیوشن ہے. کسی کے لیے، کسی کے قوم کے لیے جینا مشکل کر دیا گیا ہے، خاص طور پر مذہبی پرسیکیوشن، فتنہ. اس کے لیے مسلمان جہاد کریں گے. اگر کسی علاقے میں کوئی ظالم بادشاہ یا حکمران یا نظام لوگوں کے لیے جینا دو بھر کر رہا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ اس کے لیے جہاد کریں، تو یہ آج بھی ہونا چاہیے. مگر وہ جہاد کہ جو لوگوں کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ جہاد اصل میں ایک سزا تھی. وہ سزا اس جہاد کے ساتھ مکمل ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ تو ہے، لیکن ہمیں ہمارے قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا. جو بات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر برائی نظر آئے تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تو پھر ہم اس کو زبان سے برا کہیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دیکھیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قرآن ہو یا حدیث، کوئی قرآن کی آیت اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بغیر سیاق سباق کے سمجھے، بغیر کانٹیکسٹ کے ٹھیک طرح سے جانے، آپ اگر سمجھیں گے تو مطلب الٹا سمجھ لیں گے، بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اس کا بہت تجربہ کیا ہوگا. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس کو لوگ بہت بیان کرتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ بہت عمل کرتے ہیں کہ جس مرد کا پائنچا، شلوار کا، پاجامے کا، پتلون کا، تہمت کا، اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو گیا تو وہ حصہ کہ جو ٹخنوں سے نیچے کا ہے اتنا آگ میں جائے گا، آگ میں جائے گا. ظاہر بڑی سخت بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک وعید ہے. تو ہمارے ہاں لوگ عام طور پر معلوم نہیں مسجد میں کیوں جا کے ایک ایسا کرتے ہیں، یہ تو ہر جگہ کے لیے حکم ہونا چاہیے، لیکن مسجد میں جا کے فولڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہمیں نماز ایسے ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی بخاری کے چیپٹر میں ذرا آگے چل کے یہی بات یوں بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے پائنچے کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ کیا اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا. بات ہی بڑی مختلف ہو گئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے راوی نے جو روایت بیان کی تھی وہ ادھوری بات کی تھی،
کانٹیکس بیان ہی نہیں کیا. اصل میں اس زمانے میں یہ تکبر کی علامت ہوتا تھا کہ لوگ تکبر، فخر، غرور کے ساتھ اپنے پائنچے نیچے کر کے گھسیٹتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کنڈمنیشن کا اظہار فرمایا. اسی بخاری کی اس چیپٹر میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سے کہ میرا تو اوپر ہوتا ہی نہیں ہے پائنچا، نیچے ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہے، سلپ ہو جاتا ہے. وہ آدمی کی ایک ایج کے بعد ایسا ڈیزائن ہو جاتا ہے اس کے جسم کا کہ چیزیں سلپ ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تکبر کے ساتھ ہے. تو بات آپ دیکھیے کچھ سے کچھ ہو گئی. یعنی بات جب تک پوری طرح سے آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ ایک ایسا دین سیکھیں گے اور ایک ایسا دین بیان کریں گے جو دین ہے ہی نہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کے طور پر بات سمجھی جاتی ہے کہ مسلمان مرد کا ایک خاص لباس کا فیشن ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے پہنتے ہیں. بھائی اگر یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر نہیں ہے تو بڑا غضب ہے کہ آپ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین میں یہ بیان کیا ہے. میں اس کے برعکس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حدیث قرآن کے عین مطابق ہے. ہر حدیث اگر آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ تکبر ہے اصل بیماری، اور تکبر مختلف انداز میں، شکلوں میں اپنا اظہار کرتا ہے. تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ آپ نے نہ تکبر کرنا ہے اور نہ اس کی کسی علامت کو اختیار کرنا ہے. آج تکبر کی علامتیں اور ہو گئی ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ایک صاحب اپنی دینداری میں اپنا پائنچا تو اوپر کرتے ہیں ٹخنوں سے، لیکن اس کے علاوہ متکبرانہ گفتگو، متکبرانہ فیصلے، گھر کا انداز، گاڑی کا انداز انہوں نے ایروگنٹ رکھا ہو. یہ چیز اصل میں آپ کو ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جو بات بھی آپ کے سامنے آئے، قرآن کی ہو یا حدیث کی، اس کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں سمجھیے. اب آئیں اس حدیث کی طرف جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی. آپ کو جب کوئی برائی نظر آئے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر لیں. دین میں سب سے بہترین نمونہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے آئیڈیل ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پہلے 13 برس آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کے وہاں نماز پڑھتے اور خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا جو بدترین منکر ہے. ایک بت کو آپ نے ان 13 برسوں میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایک بت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. ظاہر ہے کہ کمزوری ایمان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہجرت کے بعد جب آپ آئے دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. فرق کیا پڑا؟ فرق یہ تھا کہ پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا اور اب آپ کو اختیار تھا. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تم جب کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم با اختیار ہو اور تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، ساتھ والے گھر میں اگر کوئی بچہ کچھ کر رہا ہے تو اس کے باپ کو تو میں سمجھا سکتا ہوں، میں خود کوئی اقدام نہیں کر سکتا. آپ کی یونیورسٹی کا ایک نظام ہے، ایک وائس چانسلر ہیں، آپ کے کچھ ٹیچرز ہیں. آپ نے اگر آگے بڑھ کر کچھ وہ کام کرنے شروع کر دیے جو آپ کے خیال میں غلط ہیں اور اپنا ہاتھ کا استعمال شروع کر دیا، تو پھر آپ کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز ہاتھ کا استعمال ہوگا اور زوردار طریقے سے ہوگا، اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. یہ بات غلط ہے کہ آپ جہاں منکر کو دیکھیں آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں. اس کے بعد تو انتشار ہوگا، قیاس ہوگا، مار دھاڑ ہوگی، اور انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دین کا نام دیتے ہیں. چنانچہ اس حدیث کو کا حوالہ دے کر جو بات بیان کی جاتی ہے یہ بات دین کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ریوڑ کے بارے میں جواب دہ ہے. تو بھائی مجھے اپنے ریوڑ کے بارے میں جواب دینا ہے، اس میں کوئی اپنے فیصلے نافذ کر سکتا ہوں. باقیوں کو تو آپ نے اچھے انداز میں پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات سمجھانی ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور ریزن جو مسلمانوں کا ہے کہ جس کی بنا پر وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ
انہی طرح کے دلائل کا ان کو پیش کیا جانا ان کے سامنے ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ جس ماحول میں ایک خاص قسم کی مذہبی فضا ہوتی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ان سے زیادہ دین کوئی نہیں جانتا, اور سوال نہیں کیا جا سکتا. جو وہ بات کرتے ہیں وہ اتنی حتمی ہوتی ہے, اتنی زوردار ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش ہی کوئی نہیں. دوسرے مذہبی گروہوں کے بارے میں ایسے بات کی جاتی ہے جیسے کہ وہ تو گمراہ ہیں, قابل نفرت ہیں, سوال کرنے نہیں دیا جاتا. تو اس کے بعد جب آپ بار بار ایسی مجالس میں جاتے ہیں, جب بار بار آپ ایسے ماحول میں وقت گزارتے ہیں, تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہی صحیح لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, باقی سارے پاگل ہیں, باقی سارے گھٹیا لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کے اندر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے نفرت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی دھیرے دھیرے برین واشنگ ہو جاتی ہے. ایک ہی بات بار بار آپ کو ایک ہی بات انڈاکٹرینیٹ کی جاتی ہے, جس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ بس الحمدللہ مجھے ہدایت مل گئی, اللہ کا بڑا شکر ہے, میں اچھے لوگوں میں آ گیا, باقی تو سارے ٹچے بدماش ہیں. یہ انسان کا امپریشن. میں آپ سے گزارش کروں, کبھی آپ ذرا دنیا کو جا کے دیکھیں. آپ اگر عیسائیوں میں جائیں جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں, ان کے ہاں ہماری طرح بہت سے گروہ ہیں, آپ ان کے کسی پریکٹسنگ جو کرسچنز ہیں ان کے گروپ میں وقت گزاریں, جیہووا وٹنسز, مارمنز, بورن اگینز ایٹسیٹرا, آپ دیکھیں گے بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے. وہ ایک گروپ کا حصہ ہوتے ہیں, ایک بڑا امپریسو آدمی گفتگو کرتا ہے, وہ ان کی بات سنتے ہیں کہ بالکل صحیح, بے شک ایبسلیوٹلی کوائٹ رائٹ. اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے رہے ہی نہیں, بالکل یک رخے ایک نیرو مائنڈڈ اپروچ ہے, کسی کی بات نہیں سن رہے اور ہر ایک کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں, ہر ایک کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. یہ ماحول بھی خدا کے واسطے اس کو ختم کریں. ہمارا دین سب کا دین, ہم مسلمانوں کا اسلام ہے, اس میں ہم اختلاف رکھتے ہیں. وہ اختلاف بھی کیوں ہیں, بھلا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر موجود نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ہم ان کے پاس جاتے, جو فیصلہ وہ سناتے بات ختم ہو جاتی. اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے یہاں اختلاف ہوگا. یہ اختلاف معلوم ہے کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے کیریکٹر کا امتحان لیا جائے, آپ کی دیانتداری کا امتحان لیا جائے, یہ جانا جائے کہ آپ سچائی کو جاننے میں کتنے مخلص ہیں. نہ کہ یہ کہ جو 15 سال کی عمر میں آپ نے ایک مذہبی شخصیت سے متاثر ہو گئے, ختم ہو گئی, آنکھیں بند کریں, اور آپ اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی حق سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ ایک صاحبزادے تھے بڑے برائٹ, وہ کہیں ویسٹ میں امریکہ میں گئے اور پڑھنے گئے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں ویسٹ میں آدمی جاتا ہے یا تو بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے, کوئی دہریہ ہو جاتا ہے, یا ایسے بھی ہوتے ہیں بہت دیندار بن کے آتے ہیں. تو یہ جو لڑکا تھا یہ دیندار بن کے آ گیا. والد صاحب گھبرائے کہ یار ایک ہی ہو گیا, تو زیادہ ہی سیریس ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے, مجھے بڑی خوشی ہے تم نماز پڑھتے ہو اور جو کچھ بھی کرتے ہو, لیکن تم زیادہ شدید ہو گئے ہو. میں تمہیں ایک اور صاحب علم کے پاس لے جاتا ہوں, وہ تمہیں کچھ سمجھائیں گے. تو وہ ایک صاحب کے پاس لے گئے جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ ایک اچھے دیندار آدمی ہے اور میرے بیٹے کو دین کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھائیں گے. تو کوئی آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی اور بیٹا بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا منہ نیچے کر کے. اور اس کے بعد جب بات ختم ہوئی اور والد صاحب گھر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے پھر بات سمجھی؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو درود شریف پڑھ رہا تھا. مطلب یہ کہ وہ تو بکواس کر رہے تھے, تو میں نے کہا میں اپنا کیوں ٹائم ویسٹ کروں. سو یہ ہمارے یہاں پیدا کر دی جاتی ہے کہ ڈونٹ لسن ٹو ادرس, گمراہ ہو جاؤ گے. اگر تم نے اپنے گروہ کے علاوہ کسی اور گروہ کی بات سنی تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ بات بتائی جائے نا, تو جو بات کہہ رہا ہے اس پہ شدید شک کریں کہ یار فار گاڈ سیک واٹ ڈو یو مین, آپ کی بات میں اتنا وزن ہی نہیں ہے کہ اس کے دلائل کی نتیجے میں مجھے بات دوسروں کی بات کی کمزوری سمجھ میں آئے. تو اصل میں ایک وہ دلائل ہیں جو سیاق سباق سے کاٹ کر پیش کیے جاتے ہیں, اور دوسرا وہ ماحول ہے کہ جو ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایک عام سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس مجھے آخری حد تک حق مل گیا ہے, جس کے بعد اب کسی اور حق کے سننے سمجھنے ماننے کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے اپنے آج کے اس دوسرے لیکچر میں جو بات کی وہ یہ ہے کہ دا میسج آف اسلام از اے میسج آف پیس. سم مسلمز ہیو ہاؤ ایور انڈرسٹوڈ اٹ ڈفرنٹلی because they haven't taken the context of some Quranic verses
and some ahadith into consideration. The closed environment in which extreme and violence-ridden messages are delivered plays an important role in causing people to get brainwashed. اب میں دوبارہ آپ کے سوالوں کے لیے حاضر